کسی پہ یہ فکر غالب ہوتی ہے، چل بولے آپ سے چلیے جتنے سارے ہیں نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مرنے، وہ بھی جان بوجھ کے اپنا نام بدل لیتے ہیں تاکہ ہمارا نام دے، جان بوجھ کے اپنا نام بدل دیتے ہیں تاکہ ہمارا نام ہی نہ دے۔ حضرت نے جو اپنا ہے تھے اس حالات میں سے، تو اب یہ مزار اس جگہ نہیں ہے۔ جب سڑک کی توسیع ہوئی نا، اس مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے تبدیل کر دیا گیا، اب یہ مزار راوی کے کنارے عوام و مزار۔ اس وقت سن 2002-3 میں یہ مزار وہاں ہوا کرتا تھا۔ فرمانے لگے وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، وہ سردی بڑی ہے اور حضرت کے پاس نہ اوڑھنے کے لیے کوئی کمبل نہیں ہے، تو یہ حضرات میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہیں اس کا کمبل لے کے جانا ہے اور میری طرف سے تمہیں کمبل ان کو دینا ہے۔ میں نے کہا حضور کام ہی کوئی نہیں، میں لاہور جمعے کی شام کو ہوں لاہور آ گیا، نہ اس وقت 1000 کا گرم کمبل آتا تھا نہ آج آتا ہے، لیکن لاہور میں ایک بڑا اچھا معاملہ ہے لڑے کا، ہم وہاں چلے گئے، وہاں ہم نے خان بھائی سے بڑی بحث کر کے بڑا قیمتی اور گرم کمبل ہم نے لیا، اور ہم نے کہا یار تھوڑا سا ایسا تو بھی ڈال سی، کیونکہ ہم نے نہیں اوڑھنا، یہ اللہ کے دوست نے اوڑھنا ہے، چل تیرا بھی ایک ثواب کا کھاتا کوئی جائے، وہ بھی تھا کو ماننے والا، اس نے جناب 200 ہمیں اور چھوڑ دیا اور 800 میں ہم نے کمبل لے دیا۔ اب 200 جیب میں تھا، ارادہ یہ تھا کہ واپس جاؤں گا حضرت کو پیش کروں گا، حضرت خوش ہو کے دعاؤں سے نوازیں گے۔ اب کمبل ہم لے کے مدرسے میں آ گئے، پھر دل میں خیال آیا بھائی یہ کمبل کو نیو تو نہیں ہے، یہ تو کمبل اوڑا گیا پہلے، اب پتہ نہیں اس کی پاکیزگی کا کیا حال ہے، نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، کیا ہے۔ ہم نے پھر اس کو بڑی بریتوں سے دھویا بھی، اب تھا مدرسہ سکھانے کا بھی کوئی اہتمام موجود نہیں تھا، ہم نے پھر اس کو جو ہے نا چھت پہ ایک تھوڑی ڈیوٹی دے کے نا تاکہ کون یہ نہ ہو ہم چھت پہ ڈال کے پڑھنے نیچے کلاس میں جائیں تو ہمیں تک کمبل ہی نہ ہو، ہم نے ڈیوٹی دی اس کو سکھایا۔ بعد بدھ آ گئے، بدھ کے دن ہم عصر کی نماز پڑھ کے باہر آئے، انارکلی وہاں ہم چمچی پہ بیٹھے جناب، چمچی والے نے جاتے ہیں بالکل مزار کے باہر تھا، میں جب مزار کے اندر گیا نا تو وہ بندہ کوئی ایک نیک بندہ تھا، وہ بھی خاموش، لیکن اس کی خاموشی میں بھی بڑا وہ، اس کی خاموشی بھی پکار کے کہہ رہی تھی کہ جس کو تو ڈھونڈنے ہے وہ میں ہی، لیکن پھر دل میں خیال آیا بس ایسا نہ ہوگی، امانت کسی کی ہے چلے کسی کو نہ جائے۔ میں نے دائیں بائیں بڑا پوچھا لیکن کسی نے کو مجھے معقول جواب نہیں دیا، آخر ظاہر ہے مغرب کو میری وجہ سے پہنچنا، میں نے کہا چلو جو ہے میں نے وہ کمبل لے کے نا اس طرح وہ اس طرح کندھے پہ رکھا، چلو کچھ تو بولے نہیں، وہ نہیں بولے کوئی، میں نے کمبل اس طرح کر کے نا ان کو اڑا دیا، چلو اب تو کچھ بولنے نہیں، میں نے تھوڑا سا انتظار کیا، میں جب واپسی کے لیے بڑھا نا تو حضرت نے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے میری قمیض پکڑا، جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا، تو میں نے مومنوں کی جانب ٹانگا، مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی جی کمبل تو دے چلے گا 200 بچیا بھی تو دے گے جاؤ ہے، کمبل تو دے چلے گا 200 بچیا ہے وہ تو دے گے، ہمیں تو حضرت آج تک ان کی سمجھ ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، کہ شان ہے خدمت گاہوں کی سرکار کرام کیا ہوگا۔ لاہور میں اور سیالکوٹ میں 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن حضرت اتنی بڑی بصیرت، اتنی نگاہ، اتنی فراست ہے، لاہور میں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل کا 1000 آدمی ہے، لاہور میں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 کا ہے، لاہور میں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ 200 اس کی جیب میں بھی پڑا ہوا ہے۔ اگر غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر حضور نبی علیہ السلام کا کیا حال ہوگا ہے؟ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا کریں محبت سے پڑھیں، توجہ رکھ کے پڑھیں، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم اعظم سے چھپ جاتا ہے، یہ دیواریں آپ کی اور میرے لیے، یہ دیواریں ان کے لیے نہیں ہیں، یہ دیواریں ان کے لیے۔ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ بہت بڑا نام ہے چشتی نام ہے، لکھا ہے کہ حضرت کا کوئی مرید تھا تو اس کا بیٹا مت ہو گیا، تو تب حضرت جی فون تو کسی کے تصور میں نہیں تھا، مساجد کو اسپیکر لگے نہیں تھا، پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو سب نے ایک سیم کا تعین کیا اور کوئی نکل گئے، کوئی اس جانب گیا، اس جانب گیا، اس جانب گیا، اس جانب گیا، بچے کی تلاش، جب نہیں ملا اب آخری آپشن وہ کیا، ان چار کے پیروں کو دعا کرا، ہاں
تب لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، لیکن لوگ عقیدے، نظریے، فکر اور عقیدے کے لحاظ سے بڑے پختہ تھے۔ آج ہم 4 کلاسیں پڑھ تو گئے لیکن نظریے چیزیں ہم سے جاتی نہیں ہیں۔ اب وہ عقیدتیں نہیں رہی، اب وہ باتیں نہیں رہی، اب وہ رنگ نہیں رہے، وہ ماننے والے لوگ تھے۔ وہ لکھا وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا حضور بچہ باہر کھیلنے گیا تھا، واپس نہیں آیا، سارا دن ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم تھک گئے، اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اب دعا فرما دے، اللہ کرم فرما۔ تو یہ طریقت کا کلیہ ہے پیری مریدی کا کہ مرید وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہیں، اور جو مرضیاں کرتا ہے وہ مرید نہیں ہے۔ یہ تو یہ لوگ لجپال ہوتے ہیں کہ کہتے نہیں چلو میرا کام کرو، کہتے اچھا چل آتا رہے گا، کوئی نہ کوئی تو ہو ہی جائے گا۔ باقی مرید حضرت وہی ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، اور جو مرضیاں کرتا ہے وہ مرید نہیں ہے۔ وہ حضرت سکوت، اس نے پھر عرض کیا، پھر سکوت، تیسری بار پھر عرض کیا، پھر سکوت۔ وہ مرید تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے دیو مالک کی مرضی ہے۔ تو میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ 18 سال گزر گئے اسی سکوت کو۔ نہ حضرت نے پوچھا منڈا لگا کہ نہیں، کہ نہ کبھی انہیں عرض کی تھی منڈا لگا کوئی۔ 18 سال، اور حضرت جی اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ کا شکر ہے ہم سارے اولاد والے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر بچے کا انتقال ہو جائے نا تو 1-2 سال بعد دل کو سکون آ جاتا ہے، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، وہ ہے کہ سال میں وہ زخم ہے جو ساری زندگی رستا رہتا ہے۔ ظاہر ہر سال جب وہ دن لوٹ کے آتا ہوگا تو ماں اور باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ لکھا کہ 18 سال پورے ہوئے، پورے 18 سال، اور وہی دن تھا، وہی وقت تھا جب بیٹا کھویا تھا۔ تو دونوں میاں بیوی نا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے کو بات ہوئی کہ شاہ صاحب کا تذکرہ چل نکلا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ جانچ ہے، یہ آزمائش ہے۔ مرید کی پھر ایک آزمائش ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نہیں چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا میں تو ادھر مانا جس دن میرا منڈا لگ کے دیں گے، ہم مرید تھا نہیں تو چوٹ دیں گے۔ اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو یہ بھی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا میں ابھی مانا کی جب کر دیں گے، جتنی دیر کریں گے نہیں میں نہیں مانتی کوئی۔ اس سے پہلے کہ بات طول پکڑتی، شیخ بھی صاحب نظر تھے، آپ نے بندہ بھیج کے نا اس کو بلا لیا، بتایا اس کو کچھ نہیں۔ وہ جو مرید تھا وہ پیشے کے لحاظ سے لائی تھا، حجام کا کام کرتا تھا، اس کو بتایا کچھ نہیں۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ٹنڈ کروایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے یہ، آپ سر منڈوایا کرتے تھے۔ اس کے سامنے نا سر سے پکڑی اتار کے اس کو کہتے ہیں او بھائی ڈائی بابیا وال بابے بادے نے ٹنڈ نہیں کر دینا، اس کی تو عید ہو گئی، اپنے پیر کی ٹنڈ کرنی ہے۔ اس نے جناب اس طرح تیز کیا، بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے دائیں جانب سے سنت کے مطابق سر مونڈنا شروع کر دیا۔ اب سر وہ مونڈ رہا ہے اور زخم بیوی نے پہلے چھیل دیا ہوا ہے، اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دے دیا کہ یہ نہ ہو بیٹے کی محبت میں کچھ ایسا لفظ زبان سے نکل جائے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جی طوفان تو طوفان ہی ہے، وہ راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ طوفان کو جب کوئی راستہ نہیں ملا تو اس نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع کر دیا۔ وہ سر مونڈ رہا ہے اور 7 ہزاروں کی تار رو رہا ہے۔ حضرت کو پتہ صاحب ہے لیکن بول رہے ہیں۔ اچھا جب اس نے یہ دائی سائڈ مونڈ لی نا اور بائک مونڈنے کے لیے سب تبدیل کرنے لگا تو وہ آنسو جو رخساروں سے ہوتے داڑھی سے ہوتے اسی کے دامن پہ گر گئے، تو 2-3 قطرے نا حضرت کے سر کے اسی سے پڑ گئے، یہاں سے بال اتر چکی تھی۔ آپ کو انتظار فرما رہے تھے قربان نہ بنے۔ جب آنسو گرے تو پیچھے دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ مریض رو گیا۔ اس کو پوچھتے ہیں تم کیوں رو رہے؟ 18 سال بعد پیر نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہیں؟ اور غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی 4 سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ اور 18 سال بعد شیخ نے پوچھا کیوں رو رہے؟ پھر تو جو درد تھا اندر وہ بہ نکلا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ عرض کر دیا حضور آج 18 سال ہو گئے، جو کھویا تھا تو آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض پیش کی تھی، آپ نے خاموشی اختیار کی، میں بھی خاموش تھا۔ آج گھر بیٹھا تھا تو بیوی نے تانا دیا، کہتی میں اشارہ مندی کوئی نہیں۔ میں پوچھا ہوں کیوں؟ کہتی ادھر منا جدھر میرا منڈا لگ کے دے،
مسکرا کے فرمانے لگی اس نے کون سا بڑا کام کیا دیا، یا تیرے جانے سے پہلے پہلے گھر آ گئے. ہاں جی، اگر حضرت یاسر بن برقیہ تخت لا سکتے تو محمدی لڑکا نہیں لا سکتے ہیں. شرط ہے وہ بھی محمدی ہے. تیلا کاواں رنگ دے پر تے بن بن بہندے مور ویکھ کے کہ تک کے ہاتھ بڑی مت نکلو کو جو محمدی ہیں ان کی بڑی شانیں ہیں، بڑے تصرف ہیں ان کے. اس نے کی حضور کسی آزمائش سے نہ پائی، اگر انہوں نے بے ادبی کی تھی تو میں آپ نے فرمایا لوڑ ہی نہیں پئی، لا کے دو. وہ گاؤں کے نا ایک کونے میں اس کا گھر تھا، اس نے لگا دوڑ دی. لیکن غریب کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے؟ بڑی اس نے دوڑ لگائی، لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے، سارا گاؤں اس کے گھر اکٹھا. وہ گاؤں والوں سے پوچھتا ہے وہ کی ہوا ہے، تو گاؤں والے پوچھتے ہیں یہ ہم تجھے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا کیوں؟ نے کہا تمہارے سین میں چارپائی بچھی ہے، لڑکا بیٹھا کون؟ پیچھے ہوا، اندر جا کے کیا دیکھتا ہے. اب تو ریلی خون بھی ٹھنڈے ہو گئے، تب ابھی خونوں میں گرمی تھی. خون نے خون کو کھینچا. باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ باپ. دونوں بغل گر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، آنکھیں خوب برسی. جب اندر کی طوفان تھم گئے تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے وہ پترا گیا کیوں نہیں تھے، آیا کیوں؟ اور کہتا ہے مجھے جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی چھوٹا تھا، جب بڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سکھوں کے گھر. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد ہے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا، لیکن بتاتے نہیں سے اٹھایا کہاں سے. کوشش کی ایک دو بار لیکن ناکام ہوا. اچھا یہ تو تھا جانا، اب آنا کس طرح ہوا؟ کہتا ہے بھائی میرے سکھ مالک نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگامیں پکڑے کھڑا تھا. میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا جی دروازے سے نہیں آئے، زمین سے نکلے یا آسمان سے گرے مجھے نہیں پتا. بھاگتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ کے خود غائب ہو گیا. ایسا مرید تھا. وہ کہتا ہے اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی پہچاننے پڑے تو پہچان دے، چہرہ یاد ہے. تو آگے سے کہتا ہے بازی پہلی گل تو ہے کہ بابے ہوئی ایڈے سونے نے لکھاں کھلا ہوئے جو پہچان دے. بابے ہوئی ایڈے سونے نے لکھاں کھلا ہوئے جو پہچان دے. لیکن بابے ہوئی سب تو بڑی نشانی ہے کہ ادھی ٹینڈ سی ادھے سر تیوال سا ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت والا سرکار کا کہ بس علی دور دور ہم نے روڑا ڈالنا شروع کر دیا، باقی دور کہاں ہو گیا. لیکن چلو پھر بھی میں آپ کو ایک اور آپشن بھی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں چل یار تیری گل مان دے، تیری میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، تیری گل مان دے کہ خوشاب تو مدینہ پاک بہت دور مان لے پڑے تیرے پھر چلے پھر تو ساڑی بھی مان وہ کی تو خوشاب تو مدینہ پاک دور کر سکے کہ مدینہ پاک تو خوشاب دور نہیں ہے. دوریاں ختم کر دیا حضور نبی علیہ السلام کو مبارک. امتی جو کرے فریاد حالزہ ممکن نہیں خیر البشر کو خبر. آج امت نے پکارنا چھوڑ دیا. سور اسی لیے تو آیا ہے، ہم نے حضور کو پکارنا چھوڑ. حرام اسی لیے تو بڑھتا رہا، ہم نے حضور میں نہیں آیا. اور چلے وہ پکار کے تو دیکھو یہ ہمارے بزرگوں نے حضرت شیخ ابو الخیر کہتے رہے فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے مدینہ پاک بلایا. ٹھیک ہے ذرا احتیاط ہی کرنی ہے، یہ نہیں کہنا میں گیا. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے بلایا. فرماتے ہیں مجھے بلایا. کہتے میں حاضر خدمت ہوا، جا کر حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. بس پھر اس کے بعد معمول کے مطابق چل رہا. فرماتے ایک دن بھوکا، 2 دن بھوکا، 3 دن بھوکا، 4 دن بھوکا، 5 دن بھوکا. اللہ یہ بھی عجائبات میں سے ہے. مدینہ پاک جا کے کو بھوکا رہتا ہے. مدینہ پاک تو وہ خطہ ہے جس کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے. تو میرا اپنا ہے کہ شاید کچھ اجابات اٹھانے تھے ان کے لیے. اب فرماتے جب 5 دن پورے ہو گئے نا، کہتے میں نہیں تو دائیں بائیں سجے کھبے ادھر نہیں گیا جیسے ہم کرتے ہیں. اب فرماتے ہیں
جن کا غلام تھا، جن کا نوکر تھا، جن کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، حاضر میں وہاں ہو جاتا، درود و سلام پیش کیا، اور درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے ہیں درخواست جمع کروا کے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گئے. کہتے ہیں جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور اس خواب میں سے آ کر مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ فرماتے جب میں بیدار ہوا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو الخیر تو سویا ہے؟ تو دیکھ تو صحیح حضور نبی علیہ السلام پر نفس نفیس تشریف لائیں. کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں کہتا ہوں ایک کتا بھونکاتا ہے، تو کتیا تو جتنا مرضی بھونکتا ہے، وہ دیکھ وہ قرآن میں بھی ساتھ ہیں، وہ مزاروں میں بھی ساتھ ہیں، وہ خواب میں بھی ساتھ ہیں. تیرے کو کسی کتے سے بھونکنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایک طرف قرآن ہو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ایک طرف قرآن ہو اور ایک طرف کتا بھونکے، کہاں کتا کہاں قرآن نازل ہیں. وہ دیکھ وہ خوابوں میں بھی ساتھ، وہ ملار میں بھی ساتھ ہیں جی، وہ غار میں بھی ساتھ. اور کہتے ہیں بھائی جانی دیکھتا ہوں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو خیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے پھر روٹی کھا. کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے کرم سے روٹی عنایت فرمائی. کہتے ہیں روٹیاں تو پہلے بھی بڑی کھائی تھی، روٹیاں تو بعد میں بھی بڑی کھائی، لیکن ایسی روٹی نہ پہلے کبھی کھائی نہ بعد میں کبھی کھائی ہیں. فرماتے میں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور کہتے ہیں میں بڑی نفاست کے ساتھ نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس روٹی میں سے کاٹ کے کھا رہا تھا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے ہاف روٹی کھائی، آدھی روٹی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. کہتے ہیں ہم کو میں بیدار ہوں، مکمل نہیں کھا سکا. نبی علیہ السلام نے خواب میں عطا فرمائی مکمل نہیں کھا سکا، آدھی کھائی تھی، ساری نہیں کھائی گئی، آدھی ہاتھی میں تھی. کہتے ہیں ہم کھل گئے، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں کہ کرم پر آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی پھر بھی ہاتھی میں تھی. آدھی پھر بھی ہاتھی میں تھی. فرماتے دوسرا کرم یہ ہوا جو آدھی پاس اٹھا کے کھلائی تھی اس کا ذائقہ بھی منہ میں تھا. چلیے ان کی عطائیں تو ایسی عطائیں اگر خواب میں بھی عطا فرمائے کہ جاگنے کے بعد یہ عطاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. صرف یہ ہے اور میں اپنی طرف شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے میں اقبال ہی پڑھ دیتا ہوں. اقبال کہتے ہیں نہ عشق میں رہی وہ گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف حجاب آواز پھر وہ انداز کی دیتی. یہ چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظر. تو یاد رکھنا حضرتی بات بھی تب بھی بنی جب یہاں پہ ہو. اب تو حضرتی رات بھی بدل گئے، وہ بزرگ تھے تو ان کا کوئی مرید تھا تو ایک دن نہ آتے حضرتی بارگاہ میں سردہ حضور کو وظیفہ مرانا تھا. آپ نے فرمایا کس لیے؟ کرتا حضور اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی یاد. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفہ سے جائے؟ اس نے کہا حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بہت لکھی ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھی ہے کہ تیرا وقت ایسا ہو جائے تو کسی اور لگا رہی باقی وظیفہ نہ جاتی نہیں. اس نے کہا حضور پھر کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا تم پھر دساں گے پھر ایک کام کہیے تو کرے گا. میں نے کہا جناب. آپ نے فرمایا ایسے کرنا ہے کہ گھر جانے مچھی لے کے تو مچھی کا سالن نہیں بنانا، انہوں تیل سے تلنا ہے، فرائی کرنا ہے. جنی کو کھا دی گئی نا کھانی بس کام ایک کرنا ہے کہ پانی کا کوٹ لینا. کیونکہ مرید تھا وہ گھر لے گیا، مچھلی تلی جناب فرائی کی حکم شیخ کے مطابق، اس سے جتنی کھائی گئی نا اس نے کھا لی، پانی نہیں پیا. یا تو بندہ ذرا تھوڑی سی پی لے تو دل کرتا ہے مٹکے ڈال دے بندہ پانی کے اندر. اس نے تو پیٹ بھر کے کھائی تھی. اب نیند کہاں ہے اس کی؟ بیچارہ بستر پہ نہ کروٹیں گا ساری رات بیچارہ اسی طرح لگا رہا. صبح کا وقت آیا جب اصحاب شل ہو گئے، تھک گیا، کروٹیں بدل بدل کے وضو ٹوٹ گیا کیونکہ پیاس لگی تھی، جل رہا تھا اس کے اندر.
تو کیا ہوا، بس زندگی سی تاری ہوئی. تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک دریا پہ اور پانی پی رہا. پھر آنکھ کھل گئی، پھر آنکھ لگی. تو دیکھتا کیا ہے ایک تالاب پہ اور پانی پی رہا. پھر آنکھ کھل گئی، پھر لگا. پھر دیکھتا کیا ہے ایک کنویں پہ اور پانی پی رہا. پھر آنکھ کھل گئی، پھر لگا. تو دیکھتا کیا ہے اپنے گھر میں پانی پی رہا. ساری رات پانی پانی ہے. اذان فجر ہوئی، نماز پڑھی، اس کے بعد حکم تھا کہ پی لیں. اس نے پانی پی لیا. اب پی کے تو شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت نے پوچھا کی بنی ہوئی رات؟ کبھی تو ضرور بننے کی ساری رات نہیں دری ہوئی. کیوں؟ حضرت پانی کی طلب جل رہا تھا میرا. اس طلب میں مجھے سونا نہیں، اس طلب میں مجھے سونا نہیں. پھر ہوا کیا، صبح کے وقت جب کروٹیں بدل بدل کے میں تھک گیا، میرا وجود ٹوٹ گیا، اعصاب شل ہو گیا. تو پھر اہمی آنکھ سی لگی تو دیکھتا کیا ہوں کہ دریا پہ اور پانی پی رہا. اچھا پھر حضرت آنکھ کھل گئی. پھر کیا ہوا، حضرت پھر لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ تالاب پہ اور پانی پی رہا. پھر حضرت پھر کھل گئی. پھر حضور پھر لگی تو دیکھتا ہوں کنویں پہ. پھر دیکھتا ہوں کہ گھر میں اور پی پانی رہا ہوں. حضور فرمانے کہ پھر کو بات سمجھ نہیں آج کر نہیں. آپ نے فرمایا چلے آپ زیارتاں وظیفیاں نہیں ہوئی، زیارتاں طلب نہیں ہیں. کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا، اس دن تیرے اندر پانی کی طلب تھی. اور پھر اس دن تیری طلب نے یہ رنگ پیدا کیا کہ ساری رات میں پانی دیکھا. جس دن دن کا بھی طالب ہو جائے گا تو پھر وہ طلب رنگ پیدا کرے گی. ہوگا تو یہاں آئیں گے، رات تیری ساری مدینہ پاک میں گزرے گی. اسی لیے تو کسی عاشق نے لکھا بھی تھا، وہ کہتے ہیں